آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے برے صغیر میں ظالم انگریز آیا، اس نے ہمارے مغل بادشاہوں سے، ہمارے مسلمانوں سے حکومت کو چھینا، ہمارے برے صغیر کو سونے کی چڑیا سمجھ کے یہاں پہ آیا، پھر کیسے مسلمانوں کو مارا گیا، کیسے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، کیسے دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک سارے کے سارے درخت، کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا، مار مار کے سروں کو پھوڑا گیا، مار مار کے ٹانگوں کو توڑا گیا، بڑی بڑی پھٹیوں میں زندہ انسانوں کو ڈال کے جلا دیا جاتا، کیسے کیسے بڑے بڑے ٹھیلوں میں انسانی گندگی ڈال کے ٹھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا رہا، سور کی کھالوں میں سیا گیا، سینے کے بعد آگ لگا دی جاتی، کیسے بڑے بڑے تیل کے کڑاہوں میں زندہ انسانوں کو جلا کے انہیں آگ لگا دی جاتی اور شہید کر دیا جاتا، کیسے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے بوڑھے باپ کا منہ پکڑ کے منہ کھول کے خون کی دھار کے آگے کیا جاتا رہا، ایسے ایسے ظلم و بربریت کی تاریخیں رقم کی گئی، میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں، ہوا کیا تھا، ظالم انگریز ہمارے برے صغیر میں اپنی حکومت قائم کر چکا، یک ہوا، رد عمل ہوا، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی جو ہم نے مسلمانوں نے اگر ان کو انگریزوں کو یہاں سے مار ہرانے کے لیے لڑی تھی، لیکن کیا ہوا، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کچلا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ان کے گندے دماغوں میں یہ خیال آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ہے، قرآن پاک ہے، یہ مسلمانوں کے پاس ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ سے محبت کی بات کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو محمد سے محبت کی بات کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو حریت کا سبق دیتی ہے، جذبہ جہاد کا لیسن دیتی ہے، اس لیے اس قرآن پاک کو ہی معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا، اس دور میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور جا جا کے قرآن پاک کو اکٹھا کیا، مساجد سے منارس سے اکٹھا کرنے کے بعد لاکھوں کی کوانٹٹی میں قرآن پاک کو کبھی سمندروں میں پھینک دیا جاتا، کبھی دریاؤں میں پھینک دیا جاتا، کبھی آگ لگا کے شہید کر دیا جاتا، لیکن ظالم انگریز یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ مسلمان کا 12 سال کا بچہ جب قرآن پاک کو بسم اللہ کی پیر سے لے کے والناس کی سین تک سارا کا سارا زبانی پڑھ جاتا ہے، کسی نے کہا اوہ کل کے اندو تم قرآن پاک کو شہید کر سکتے ہو، سمندروں میں دریاؤں میں دبو سکتے ہو، لیکن جو قرآن مسلمان کے سینے میں ہے تم کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ آخرکار وہ یہ ساری سازشیں کر کے، ساری خواستیں کر کے بہت تھک گئے، پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا، W ہنٹر یہ وہ انگریز تھا جسے لندن سے یہ بیوروکریٹ تھا، اسے یہ اسائنمنٹ دے کے ہمارے برے صغیر بھیجا گیا، کیا کہ ہمیں وہ طریقہ بتاؤ، وہ سلوشن بتاؤ، وہ حل بتاؤ، کون سا طریقہ ہے ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آخرکار اس نے کیا کیا، پوری دنیا سے بڑے بڑے کفر کے منصوبہ ساز، پوری دنیا سے بڑے بڑے کفر کے برین اس نے یہاں پہ اکٹھے کیے، شعبہ ہے زندگی کے بڑے بڑے ایکسپرٹس، بڑے بڑے ماہرین، انہیں یہاں پہ بلایا گیا اور کہا گیا ہمیں وہ حل بتاؤ، کون سا حل ہے، ہم آرام سے اپنی حکومت کرتے رہیں اور آگے سے یک نہ ہو، رد عمل نہ ہو۔ آخرکار W ہنٹر کہتا ہے کہ 3 بندوں کا انٹرویو کیا گیا، تینوں میں سے 2 نے یہ کہہ کے انکار کر دیا، کہا انگریز بھائی باپ
ہمیں معلوم ہے ہم کتنے بڑے غدار ہیں، ہمیں پتا ہے ہم کتنے بڑے مکار ہیں۔ ہم جانتے ہیں تیرے ساتھ ہماری وفائیں، تیرے ساتھ ہماری محبتیں کس قدر مستحکم ہیں، لیکن سن لو دھرتی ماں کی ہم نے عزت کا، عظمت کا تیرے ساتھ سودا نہیں کیا، کمٹمنٹ کی ہے، لیکن سن لو اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کی ناموس پہ حملہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ WW ہنٹر نے جو ہمارے بڑے صغیر میں میٹنگ بلائی تھی، اس میٹنگ کے سربراہ نے فیصلہ دیا تھا کہ تم مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ وہ کام کون سے تھے؟ کہا ایک انہی میں سے بندے کو خریدو، ڈی ٹریک کرو، پیسہ مانگتا ہے وہ دو، زمینیں چاہیے وہ دو، اور کہو کہ اللہ کے نبی کی، محمد کی عزت پہ حملہ کر اور نعوذ باللہ ختم نبوت پہ اٹیک کر اور دعویٰ نبوت کر۔ انہوں نے کہا جب وہ دعویٰ نبوت کرے گا، جو اس کو مانے گا، ظاہری بات ہے وہ تو کافر ہو گیا، تو جب وہ کافر ہو گیا انگریز کے کام کا ہوگا، جب وہ کافر ہو گیا انگریز کے خلاف رد عمل نہیں کرے گا۔